بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز, ویلکم ٹو دا چینل علم کا خزانہ. حج درخواستوں کی قرآن اندازی تو 12 مارچ کو ہونی ہے, مگر ابھی کام مسلسل جاری ہے اور ڈیٹا کمپائل ہو رہا ہے. سوچا تھوڑا آپ کو بھی شیئر کروا دیں. منسٹری کے لیٹر کے مطابق حج آپریشن شروع ہو چکا ہے. ایج وائز اگر دیکھا جائے تو 2 سال سے کم عمر کے بچوں کی جو درخواستیں ہیں 304 وصول ہوئی ہیں, جبکہ ان کی رجسٹریشن, ان کے جو چارجز ہیں وہ بھی کم ہیں. وہ آپ کو پہلے ہی ویڈیو میں بتا چکی ہوں. پھر 2 سال سے لے کر 70 سال تک کی جو کیٹیگری ہے وہ جنرل ہے. اس کے علاوہ 70 سے 80 سال والے 7588, 80 سے 90 سال والے 732, 90 سے 100 سال والے 47 اور 100 سال سے اوپر 9 درخواستیں وصول ہوئی ہیں. اب ایج وائز اپلیکیشن اسٹیٹس کے ساتھ ساتھ ہم میل اور فیمیل وائز بھی بتا رہے ہیں. ٹوٹل میل کی جو درخواستیں وصول ہوئی ہیں, یعنی مرد حضرات جو ہیں وہ 86,850, جبکہ فیمیل یعنی لیڈیز کے لیے 62,487 درخواستیں وصول ہوئی ہیں. 70 سال سے اوپر تک کی جو ٹوٹل درخواستیں ہیں وہ 8,376 ہے اور کل کوٹا 10,000 کا ہے. لہذا اگر یوں دیکھا جائے تو 10,000 کے کوٹے میں سے بقایا 1624 سیٹیں جنرل کیٹیگری میں قرآن اندازی ہوگی. لیکن پاکستان عازمین حج واٹس ایپ گروپ کے سینئر ممبر کا کہنا ہے کہ دیکھو بھائی, 70 سال سے اوپر منسٹری کی فگر تقریباً 8,500 کے قریب, ہمارے اندازے کے مطابق ہیلپر سمیت تقریباً 18,000 کے لگ بھگ تعداد بن جائے گی. منسٹری کی پالیسی کے مطابق 10,000 کا مخصوص کوٹا ہے. تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے عمر کی سینیورٹی کے حساب سے 10,000 کا کوٹا پورا کیا جائے گا. باقی افراد کو جنرل قرآن اندازی میں شامل کرنا چاہیے. اب دیکھیں صحیح صورتحال تو قرآن اندازی والے دن ہی واضح ہوگی, جب منسٹری قرآن اندازی سے پہلے اس پر تفصیل سے روشنی ڈالے گی. مگر پاکستان عازمین حج گروپ کے عمران بشیر, امجد میمن اور مجھ سمیت تمام سینئر اراکین اس بات پر متفق ہیں کہ جو تحریر میں نے لکھی ہے یہی طریقہ کار ہوگا. کچھ گروپ میں ہمارے دوست کہہ رہے ہیں کہ ہیلپر 8,500 بندوں میں شامل ہیں, مگر ہمیں ایسا نہیں لگتا. پیج کے حساب سے منسٹری کی لسٹ سے اس کا حساب لگایا جا سکتا ہے. پھر یہاں میں نے 2 گروپس کی 2 رائے میں نے بتائی آپ کو. کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ 8,376 جو درخواستیں ہیں 70 سال سے اوپر والوں کی, اس میں ہیلپرز بھی شامل ہیں, جبکہ کچھ کا کہنا ہے کہ نہیں, ہیلپرز اس میں شامل نہیں ہیں. پھر آپ کی کیا رائے ہے مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. اس کے لیے آپ ٹیبل کا ریویژن بھی کر سکتے ہیں جو میں نے آپ کو اسی ویڈیو میں بتائے ہیں. ایک اور بات بھی بتاتے چلوں, عمر کے لحاظ سے سرکاری اسکیم میں حج 2020 کی جمع ہونے والی درخواستوں کا ڈیٹا ٹی وی سے لیا گیا ہے. مکمل اور آفیشیل ڈیٹا کے لیے منسٹری کے باقاعدہ اعلان کا انتظار ہے. اب قرآن اندازی کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں. سرکاری حج اسکیم 2020 کی قرآن اندازی کی تقریب 12 مارچ شام 4 سے 5 بجے شروع ہوگی. تمام درخواست گزاروں کو نتائج قرآن اندازی کے 2 سے 3 گھنٹے میں بذریعہ میسج موصول ہوں گے. قرآن اندازی کے نتائج 1 سے 2 گھنٹے کے اندر آن لائن منسٹری کی ویب سائٹ پر بھی دستیاب ہوں گے. کامیابی اور ناکامی کی اطلاع کے لیے خطوط کی پرنٹنگ بھی اسی رات سے شروع ہو جائے گی, جو اگلے چند دن میں تمام درخواست گزاروں کے پتے پر پہنچ جائے گی. اور یہ جو لنک میں نے یہاں پر شیئر کیا ہوا ہے یہ ایکسپیکٹڈ لنک ہے. اس لنک کے ذریعے ہم اپنی درخواستوں کا اسٹیٹس معلوم کر سکتے ہیں کہ آیا کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے. اور اگر کوئی دوسرا پیج کا لنک ہوا یا کوئی اور پیج بنایا گیا اور اس کا لنک ہوگا تو میں آپ کو وہ بھی شیئر کر دوں گی. یہ لنکس اور واٹس ایپ نمبر وغیرہ آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے. پی او ڈی وائز بھی ٹیبل آپ کے سامنے ہے. اسلام آباد میں سب سے زیادہ, کراچی کے لیے اس کے بعد, اور پھر لاہور اور پھر پشاور کے لیے درخواستیں وصول ہوئی ہیں. بینک وائز بھی ڈیٹا سامنے ہے. حبیب بینک پہلے نمبر پر ہے 27,549, جبکہ ایم سی بی دوسرے نمبر پر ہے 24,851, اور پھر اس کے بعد میزان ہے 21,000
879 اور پھر یونائٹڈ بینک 21,199. ویورز یہ سوال بھی پوچھا جا رہا ہے کہ 20,000 کا جو اضافی کوٹا ہے وہ مل گیا، جس کے جواب میں یہ ہے کہ مل جائے گا لیکن ابھی سرکاری سطح پر اعلان نہیں ہوا. دوسرا سوال یہ ہے کہ تو کیا پھر اس کے بعد دوبارہ قرعہ اندازی ہوگی؟ تو اس کا جواب یہ ہے جی اگر کنفرم ہو گیا تو ہوگی، لیکن اس کا طریقہ کار بھی بعد میں ہی بتایا جائے گا. ترجمان مذہبی امور عمران صدیقی نے نجی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ سعودی عرب سے 20,000 اضافی کوٹا اگلے ہفتے متوقع ہے. کوٹا ملنے کے ساتھ ہی اس کا اعلان بھی کیا جائے گا. اضافی کوٹا 60 اور 40 کے تناسب سے سرکاری اور پرائیویٹ سیکٹر میں تقسیم کیا جائے گا. پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرنے والے افراد کم تنخواہ EOBI کوٹا کے تحت درخواست فارم اور ہدایات یہ ہے کہ جو خواہشمند حضرات اس کوٹا کے تحت درخواست جمع کروانا چاہتے ہیں وہ 31 مارچ 2020 تک درخواست فارم اپنے ادارے سے تصدیق کروا کر دیے گئے منسٹری کے پتے پر ارسال کریں. اس وقت آپ درخواست فارم دیکھ رہے ہیں. اس کوٹا کے تحت قرعہ اندازی 10 اپریل 2020 کو ہوگی. یاد رہے کہ اس کیٹیگری کے لیے 500 کا کوٹا مختص کیا گیا ہے. مزید معلومات کے لیے اپنے ادارے سے رجوع کریں. جمع کروائی گئی درخواستوں کی تفصیل بینکوں کے حساب سے، POD کے حساب سے اور عمر کے حساب سے شیئر کی جا چکی ہے. اس کے علاوہ کیٹیگری کے حساب سے اور کسی اور طرح کی تفصیل جیسے ہی موصول ہوئی شیئر کر دی جائے گی. مثلا اوورسیز کے کوٹے کے حساب سے جیسی تفصیلات آئیں گی آپ کو ضرور پہنچا دی جائیں گی. تمام عازمین حج صبر کا مظاہرہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنے مہمانوں کی لسٹ میں شامل کر دے. آمین. ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ.